ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی جو انشاءاللہ تعالی پاکستان وزٹ پہ آ رہے ہیں اکتوبر کے پہلے ویک میں انشاءاللہ تعالی، اور 3 بڑے سٹیز کے اندر ان کے پروگرام پلان ہیں. اللہ کرے کہ وہ ہو جائے، کیونکہ ان کے آنے سے پہلے ہی علماء کی جانب سے دنگا اور فساد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور فزیکلی بھی. ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی اس دور میں اسلام کے جو مجددین ہیں ان میں سے ایک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لاکھوں لوگ ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے. ہمارے پڑوسی ملک میں ہزاروں بلکہ لاکھوں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا، اور اسی کی وجہ سے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی کاٹنی پڑ رہی ہے. ظاہر ہے وہاں ایک بڑی جذباتی قسم کی ہندو حکومت آ چکی ہے مودی سرکار کی شکل میں، اور ان کی وجہ سے انہیں تکلیف اٹھانی پڑی. آج کل وہ ملیشیا میں رہ رہے ہیں، اور پاکستان انشاءاللہ تعالی 5 اکتوبر کو پہلا پروگرام ان کا کراچی میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ کرے کہ یہ امن کے ساتھ سارے معاملات طے پا جائے، کیونکہ جتنا ہنگامہ علماء نے سوشل میڈیا کے اوپر کھڑا کر دیا ہے ان کے آنے سے پہلے، اور جو دھمکیاں لگا رہے ہیں خصوصاً بریلوی مکتب کے بڑے بڑے جو علماء ہیں، اس سے تو لگ رہا ہے کہ اتنا آسانی سے یہ معاملہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا. اگرچہ وہ پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ کی انویٹیشن کے اوپر نہیں، بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی انویٹیشن کے اوپر آ رہے ہیں. ظاہر ہے سامنے تو ایک پولیٹیکل فیس ہے، اور پاکستان میں یہ ان کا پہلا وزٹ ہے باقاعدہ جو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے. 1991 میں وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے جب نیا نیا کام شروع کیا تو آئے تھے، اس کے بعد وہ اب آ رہے ہیں باقاعدہ طور پہ. یہ شاید پہلا اور آخری وزٹ ہو ان کا، اللہ کرے کہ اس کے بعد بھی معاملات چلیں، لیکن یہ ابھی جو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے یہ ہنگامہ کھڑا ہوا ہے کہ جو کل تک آپ کو جھوٹ بولتے تھے کہ ہمارے بابوں نے بزرگوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. اس زمانے میں اس علاقے میں اگر 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو جاتے تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اس وقت سب کانٹیننٹ میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں 20% مسلمان ہیں اور 80% نان مسلم ہیں. تو وہ بات انہوں نے جھوٹ بولی تھی، اور اس جھوٹ کے اوپر انہوں نے اپنے فرقے چلائے اور کہا کہ جی آپ جو ہمارے بزرگوں کے عقائد اور نظریات کے خلاف بولتے ہیں، آپ کے آباء و اجداد کو تو کلمہ انہوں نے پڑھایا تھا. ہم کہتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھانا دلیل کب سے ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے انہیں چنا تھا. تو ان کی تو اب مٹی ہو گئی ہے پلید، کیونکہ تمہارے بابوں کا تو ہمیں نہیں پتا. لیکن ایک بابا اس وقت موجود ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک. الجزیرہ جو ایک کریڈیبل میڈیا چینل ہے قطر کا، ان کی رپورٹ ہے کہ 11 لاکھ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے مسلمان ہو چکے ہیں، جو رپورٹ ہوئے ہیں. ہاں الحمدللہ. تو کیا ان بریلوی علماء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لیا؟ تو بھئی تمہارے سلطان الہند کو ہم کیوں مانیں؟ اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقیدے درست نہیں. توڑے بابے بھی عقیدے درست نہیں گئے. چشتی رسول اللہ پارٹی، ہاں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اب یہ آگے داڑھ کے نیچے ہے. وہ کہتے نہیں وہ آپ کوئی دلیل نہیں. کل تک دلیل تھی کلمہ پڑھانا، آج ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے کلمہ پڑھانا دلیل نہیں رہا، اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند نہیں مان رہے. اسی طریقے کل تک بزرگوں کے مزارات کے اوپر رش ہونا دلیل تھی، آج ہماری ویورشپ دنیا میں سب سے زیادہ ہونا دینی پلیٹ فارمز کے اعتبار سے کہتے ہیں کوئی دلیل ہی نہیں ہے. کل تک انسان دیکھو اللہ نے محبت ڈالی ہے جو اتنا رش ہوتا ہے، آج کہتے ہیں نہیں سبسکرائبر زیادہ ہو جانا، ویوز زیادہ ہو جانا، زیادہ لوگوں کا بات سننا، یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ہر بات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. چلیں یہ بہت اچھی بات ہے، سچائی کی طرف آ رہے ہیں. جو ہم انہیں پہلے بتاتے تھے کلمہ پڑھانا بھی کوئی دلیل نہیں کسی کی بزرگی کی، اور کسی کے مزار کے اوپر رش ہونا بھی کسی کی بزرگی کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ انہوں نے الحمدللہ مان لیا. اللہ کا شکر ہے، یہ اس شر میں سے خیر نکلا ہے. باقی ہم تو پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کو ویلکم کرتے ہیں. میرے تمام سٹوڈنٹس جہاں بھی کہیں موجود ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جہاں تک ہو سکے ان کے اگر پبلک گیدرنگ کے کوئی پروگرام ہے ان میں شرکت کریں. میرے لیے ظاہر ہے جانا مشکل ہے سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے، بل میری طرف سے آفر ہے اگر وہ ہماری اکیڈمی آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں. زائد چیپا بھائی جو ہیں وہ اسلام 360 جو ایپ چلاتے ہیں، ان سے میری چند دن پہلے گفتگو ہوئی تھی، تو ان کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کراچی والے پروگرام کے اندر. تو میں نے انہیں کہا تھا بیچ میں آپ کو اگر
موقع ملے تو میری ٹیلی فون پہ آپ نے بات کروا دینی ہے. باقی ظاہر ہے میرے لیے تو اس طرح پبلک میں آنا مشکل ہے, اور ورنہ میں تو ضرور شامل ہوتا, اور ایک اچھا موقع تھا ہمیں ایٹ لیسٹ انہیں سپورٹ کرنے کے لیے, انہیں مزید حوصلہ افزائی دینے کے لیے ضرور شامل ہونا چاہیے. رہ گئے وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں, خصوصاً بریلوی علماء, وہ تو بہت آگے جا چکے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کو گورنمنٹ نے, اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ ریکویسٹ کی کہ آپ ایک ویڈیو کلپ بنا دیں جس میں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ویلکم کہیں, تو انہوں نے اسٹریٹ اوے انکار کیا. ظاہر ہے وہ تو اسے مسلمان بھی نہیں سمجھتا, سیدھی سی بات ہے, ویسے کہتے نہیں علیحدہ بات ہے, لیکن حقیقت یہی ہے. پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو چلے جانا تھا, پیچھے تو بریلوی عوام ہے نا جنہوں نے ان کو چندے دینے ہیں, اور باقی علماء نے تو مفتی منیب صاحب کو فارغ کر دینا تھا کہ حضرت آپ تو ہماری طرف سے فارغ ہیں. اس لیے انہوں نے تو اسٹریٹ اوے انکار کیا. کراچی میں بھی کوکب نورانی صاحب, اس طریقے سے ٹی ایل پی اور باقی لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی تو آپ نے باقاعدہ وہ پوسٹ دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے مناظرے کا چیلنج دے دیا. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو عقائد اور نظریات بیان کیے ہیں اس سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے. یعنی وہ اپنے آپ کی دل آزاری سمجھتے ہیں نا, توحید کا بیان کرنا ان کی دل آزاری ہے. تو کہتے ہیں چونکہ دل آزاری ہوئی ہے لہٰذا انہیں پاکستان آنے سے روکا جائے, ادروائز یہاں پہ جو ہنگامے ہوں گے اس کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس کے باوجود آپ انہیں لانا چاہ رہے ہیں تو آپ انہیں ہمارے سامنے بٹھا کر ہمارا مناظرہ کروائیں ان کے ساتھ. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا مناظرہ کروایا جائے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ, تاکہ ہم ثابت کریں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی, اور ہم انہیں بتائیں کہ ہمارے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ درست ہیں اور آپ کے غلط ہیں. دیکھیں چند چیزوں میں ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, ظاہر انسان ہے, غلطی کر سکتا ہے. یزید والے مسئلے میں امام ابن تیمیہ کی وجہ سے وہ ڈیویٹ ہو گئے اور قسطنطینیہ کی بشارت فٹ کر دی, میں نے اس کا رد کیا تھا. 10 دسمبر 2011 کو میری ویڈیو آئی تھی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, مسئلہ نمبر 61. اس میں نے صحیح بخاری سے, سنن نبی داؤد سے, باقی کتابوں سے, حدیث کی کتابوں سے, جھوٹی تاریخ سے نہیں, حدیث کی کتابوں سے ثابت کیا تھا کہ وہ پہلے لشکر میں یزید ابن معاویہ شامل ہی نہیں تھا. بلکہ ہمارا معاملہ تو اس سے بھی آگے ہے کہ ہم تو یزید ابن معاویہ کے والد یعنی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی علمی اختلاف رکھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے خلیفہ برحق سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی. یزید تو شاہی کوئی نہیں, ہمارا تو معاملہ ذرا ڈفرنٹ ہے. اسی طریقے سے چہرے کے پردے کے حوالے سے ان کا جو موقف ہے ہم اسے درست نہیں سمجھتے, اگرچہ کئی مسلمانوں کا یہ موقف ہے کہ چہرے کا پردہ عورت کا واجب نہیں ہے. امام خمینی کا بھی یہی موقف تھا, اور غامدی صاحب کا بھی یہی موقف ہے, بلکہ غامدی صاحب تو 4 ہاتھ اب آگے نکل چکے ہیں, وہ تو اب بال ڈھانپنے سے بھی آری ہو چکے ہیں. تو اس طرح چند ایک باتیں ہیں جن پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اوورال ان کا کنڈکٹ قرآن و سنت کے مطابق ہے. سب سے بڑی بات ہے وہ اپنے آپ کو کسی فرقے سے منسوب نہیں کرتے, اس کی وجہ سے اہل حدیث بھی ان کے خلاف ہے. یہ جو سامنے سے سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں نا, وہ صرف اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بنیاد پہ وہ اپنے فرقے کو کوئی سپورٹ کر لیں. ادروائز جو ان کے کٹر قسم کے علماء ہیں انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز ان کے خلاف بنائی ہیں پیس فتنہ کے نام سے. یہ فتنہ ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا, سلفی نہیں کہتا, مسلم کیوں کہتا ہے. اس وجہ سے وہ بھی کوئی ان سے خوش نہیں ہے. لیکن ظاہر بریلوی تو زیادہ ناراض ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اللہ سے مانگنے کا کیوں کہتا ہے. وہ ان کا ایک کلپ تھا نا جو بڑا وائرل ہوا تھا, جس کی وجہ سے کافی ہنگامہ کھڑا ہوا, اس میں سلپ آف ٹنگ بھی ان سے ہو گیا تھا. ظاہر ہے ان کی اردو زبان نہیں ہے اس طریقے سے اتنی فلوئنٹ, تو پریپوزیشن ان سے غلط استعمال ہو گئی تھی. لیکن جملہ بتا رہا تھا کہ وہ یہ بول رہے تھے کہ آج کی ڈیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا بھی حرام ہے. یہ بزرگ بابے جو ہیں یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے, اگر رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے تو ان بزرگوں سے جو قبروں میں ان سے مانگنا بھی حرام ہے. تو اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا حرام ہے, وہ سے کی بجائے انہوں نے کو بول دیا. کو مانگنا حرام ہے, اور مانگنا بھی وہ گاف تو آپ کو پتا ہے ان لوگوں سے نکلتی کوئی نہیں, وہ مانگنا بھی ماننا نکل گیا. پتہ نہیں کوئی ربو آئی ہوئی سی, پریپوزیشن بھی غلط لگ گئی اور لفظ بھی غلط نکل گیا, اور جملہ بالکل صحیح بن گیا جڑا بالکل 180 ڈگری سی. ہاں تو محمد کو ماننا نکل گیا, حرام ہے. تو ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ پورے کا پورا کانٹیکسٹ درست تھا. اس میں جملہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ نہیں بولنا چاہ رہے, یہ بول رہے ہیں. انہوں نے ریٹن میں باقاعدہ معافی نامہ اپنا جاری کیا
لوکل پولیس اسٹیشن میں بھی جمع کروایا، اس کے باوجود ان لوگوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ خیر ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے یہ ذلیل حرکت نہیں کی ہے کہ وہ ان کے اس غلط جملے کو بنیاد بنائے، انہوں نے اس عقیدے کے اوپر ہی ان سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کلپ چلا کے یہ نہیں کہا کہ یہ بول رہا ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی میں ثابت کروں گا کہ صحابہ کرام قبر رسول سے جا کے مانگا کرتے تھے، اس بات پہ وہ مجھ سے مناظرہ کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے عقیدوں سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ یار تمہارے عقیدوں سے تو پوری امت کی دل آزاری ہے۔ کل تک تم لوگ دکانوں پہ لکھ کے لگاتے تھے کہ جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، لیکن جب تو ایک چشتی رسول اللہ پارٹی سے ملتا ہے، ہاں تھانوی رسول اللہ پارٹی سے ملتا ہے، تو رسول اللہ کا دل جھوم اٹھتا ہے گنبد خضرا میں۔ کیا یہ سارے کے سارے اینٹی قادیانی ہیں، اپنے بابوں کے ناموں کے کلموں کا انہوں نے نہ صرف دفاع کیا، مناظرے لڑے ہوئے انہوں نے۔ تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب پہلے آپ لوگ اپنا اسلام ثابت کریں۔ آپ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ کے ماننے والے ہو۔ غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈ آپ کے بزرگوں نے پرووائڈ کیے، اور وہ گستاخانہ عقائد اور نظریات میں نے کئی ایک ویڈیوز میں ریکارڈ کروائے۔ اس نے 2 سال پہلے مجھے چیلنج دیا تھا ویڈیو میں، ڈاکٹر اشرف جلالی نے، کہ تجھے جس بات کے اوپر مان ہے نا انجینئر، تو ویڈیو بنا اس کے اوپر، میں جواب دوں گا۔ آج 2 سال ہو گئے جواب نہیں آیا۔ میں نے اگلی اتوار کوئی نقد جواب دیا، 5 عقیدے اسے بتائے کہ اس کا جواب دے، اور میں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ قیامت تک ان کی آنے والی نسلیں بھی اس کا جواب نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ جو اسے تکلیف زیادہ ہوئی ہے نا اشرف جلالی کو، ان سارے لوگوں کا علاج میرے پاس ہے۔ یہ بیچارے ممی ڈیڈی لوگ، ذاکر نائک، یہ باقی لوگ، مفتی مینک ہو گیا، نعمان علی خان ہو گیا، یہ بیچارے برگر کھانے والے لوگ، یہ تو چڑیلاں جے ایڈی وڈیاں بلاواں جے، ہاں انہاں وڈے لیول دی بلا چاہیے ہے۔ ہاں یہ ان کے قابو میں آنے والی نہیں ہے، اور حقیقت بات ہے۔ اب انہوں نے یہ سارا فساد کھڑا کیا ہوا ہے اور گورنمنٹ کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے شاید یا تو پروگرام کینسل ہو جائے گا، یا ان کے پروگرام کو منیمائز کر دیں گے، پبلک گیدرنگ بھی مختصر کر دیں گے تاکہ کوئی اور ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو۔ سیدھی سی بات ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی مستقبل میں امید ہے کہ کوئی بہتری والا معاملہ ہوگا، لیکن اس وقت تو مجھے یہ جو وزٹ ان کا ہے وہ کوئی اتنا خوش اسلوبی سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال ہماری طرف سے تو ویلکم ہے جی، ہم انشاءاللہ تعالی ہر معاملے میں سپورٹ کریں گے، اور ان کی ویڈیوز کو بھی انشاءاللہ شیئر کروا دیں گے اپنے آفیشیل چینل سے، اور باقی تمام سٹوڈنٹس سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جو جدھر ہے وہ آسانی سے اگر پہنچ سکتا ہے تو پبلک گیدرنگ میں جا کے ان کو جوائن کریں اور مورل سپورٹ کریں ان کی سوشل میڈیا کے اوپر۔ رہ گیا یہ مولویوں کا پروپیگنڈا، تو یہ دیکھ لیں گے کتنے ظالم ہیں اور کتنے یہ طاقتور ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مفتی منیب سے ایک بیان نہیں دلوا سکے وہ۔ عبدالستار عیدی رحمہ اللہ جب فوت ہوئے تو مفتی منیب سے جنازہ نہیں پڑھوا سکے۔ جنازہ پڑھوانا کیا ہے، پڑھا ہی کسی نے نہیں جنازہ، وہ اپنا سرکاری مولوی لے کے گئے تھے وہاں پہ۔ تو یہ اتنے زہریلے لوگ ہیں، اور یہ کتنا ایک المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ یہ اتنے سٹرونگ ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے کوئی بیان نہیں دلوا سکتی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں اگر نہتا ان کے مقابلے پہ کھڑا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ ہاں، اور میں بالکل کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ کہ میں نے تو فیصلہ کر لیا نا اپنے لیے، سیدھی سی بات ہے۔ ہمیں تو اس دنیا میں سوائے اس کے اور کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم بالکل وہ دین جو قرآن و سنت میں آیا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں گے۔ ہاں، خواہ ان کے زندہ بزرگ یا مرے ہوئے بزرگ کسی بھی اعتبار سے اس جرم کی لسٹ میں آتے ہوں، ہم کسی کا لحاظ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔